اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک پڑھتے وقت سکینت اور فرشتوں کا اترنا۔ فرشتوں کے نزول سے فیضیاب ہونے والے خوش نصیبوں میں سے ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا خوش نصیب بھی ہے، جس کی قرأت کو سن کر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس خوش نصیب کا تذکرہ امام بخاری کی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس باندھا ہوا تھا۔ اتنے میں گھوڑا بتکنے لگا اور اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ قرأت ختم کی تو گھوڑا پرسکون ہو گیا، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑا بتکا۔ جب انہوں نے خاموشی اختیار کی تو گھوڑا پھر ٹھہر گیا اور پھر پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑا بتکنے لگا، اور ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی قریب ہی تھا۔ وہ ڈرے کہ کہیں اسے کوئی صدمہ نہ پہنچے، چنانچہ اسے اٹھا کر اسے اپنے پاس لے آئے اور آسمان کی طرف نگاہ کی تو ایک چیز سائباں کی طرح دکھائی دی۔ اسے دیکھتے رہے اور یہاں تک کہ وہ چیز غائب ہو گئی۔ صبح کو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا قصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہوتا کہ تو قرأت جاری رکھتا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈر گیا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے یعنی یحییٰ کو کچل نہ ڈالے۔ وہ گھوڑے کے قریب تھا، میں نے سر اٹھا کر ادھر دیکھا اور پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو سائبان کی طرح کچھ معلوم ہوا، جیسے اس میں چراغ روشن ہو۔ پھر میں باہر آ گیا یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید تو جانتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر نزدیک آ گئے تھے، اور اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو صبح کو ان فرشتوں کو دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے اور وہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ ہوتے۔ قرآن سے فرشتوں کے نزول کو پانے والا ایک اور خوش نصیب۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ کہف پڑھتا تھا، اس کے ہاں 2 لمبی رسیوں میں بندھا گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ اس پر ایک بدلی آنے لگی اور وہ گھومنے لگی اور قریب آنے لگی۔ اس کا گھوڑا سے دیکھ کر بتکنے لگا، اور پھر جب وہ صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سے اس کا ذکر کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اترتی ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امت میں سے کوئی بھی ایک فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، اور اس سے فضیلت قرأت کے سبب رحمت کا نزول ہونا ہے اور فرشتوں کا نازل ہونا ہے، اور کان لگا کر قرأت سننا بھی ثابت ہے۔ مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتوں کا نزول۔ جب اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے گھروں میں یعنی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کریم کی محبوب کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت کے ساتھ ساتھ اپنی محبوب ترین مخلوق یعنی فرشتے بھی نازل فرما دیتے ہیں۔ کتنے ہی خوش بخت ہیں یہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت اور ان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن سے دنیا کی کوئی سختی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی سختیوں میں سے ایک سختی کو دور کرے گا، اور جو شخص مفلس کو یعنی قرض لینے کے لیے مہلت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اور جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر خیر کرتا ہے۔ ایک باغ برکت اور قدر والی رات میں فرشتوں کا نزول۔ فرشتوں کے نزول سے فیضیاب ہونے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شب قدر کی تلاش میں مگن ہو جاتے ہیں، بالآخر وہ اس کی عظمت اور قدر و منزلت والی رات کو
ढूंढ لیتے ہیں۔ کتنی ہی سعادت اور عظمت کے مالک ہیں وہ لوگ جن کے نصیب میں شب قدر لکھ دی جاتی ہے، اور کتنے ہی بڑے ثواب کو پا لینے والے ہیں۔ اس حقیقت کو رب الکریم نے یوں بیان فرمایا ہے، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے، اور یہ سلامتی فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک رات میں زمین پر فرشتے نازل ہونے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس رات بکثرت فرشتوں کے نزول کی وجہ سے خاص قسم کی سکونت بھی محسوس ہوتی ہے، اور امن و سلامتی اور قدر و منزلت کے ساتھ ساتھ یہ رات فیصلے کی بھی رات کہلاتی ہے۔ نبی وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ بے شک تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور کریم ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے، آمین۔ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ اس آیت کریمہ میں استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ کڑے اور مشکل حالات میں ایمان اور توحید پر قائم رہنا اور ان سے انحراف نہ کرنا، یہی استقامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ کمال صبر اور استقامت اختیار کرنا سعادت مندی اور عظیم لوگوں کا کام ہے، اور یہ اسی مالک اور کائنات کی مدد اور خاص فضل سے ممکن ہے۔ ایک اللہ والا آگ کے انگاروں پر لیٹتا ہوا ہے اور اس کی زبان میں اپنے خالق کی توحید کا ترانہ ہے، اور یہ خوش بخت کتنے ہی کڑے حالات میں اپنے مالک کی یاد میں مگن ہے۔ اور کوئی اللہ والا خون میں لت پت ہے اور تیز دھار آلہ اس کے جسم میں پیوست ہے، لیکن وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، تو کبھی کہنے والا کہتا ہے کہ میرے رب، میرے لیے دنیاوی غم اور تکلیفیں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، مجھے تو تیری جنت کا انتظار ہے۔ یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ایک خاص سکینت لے کر اترتے ہیں اور استقامت اختیار کرنے والے کو تسلی دیتے ہیں، وہ بے خوف اور بے غم ہو جاتا ہے اور اس کا سارا جگاؤ اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے، اور یوں وہ دنیاوی غموں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدسہ میں ان لوگوں کو مزید تسلی دی ہے اور فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس سے اگلی آیات میں فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ تہجد گزاروں کے لیے فرشتوں کا نزول۔ فرشتوں کے نزول سے فیض یاب ہونے والے لوگوں میں سے ایک قسم ان لوگوں کی بھی ہے جو رات کی گھڑیوں میں اپنے رب سے محو گفتگو ہوتے ہیں اور ان کی رضا ڈھونڈنے کے لیے راتوں میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کے لیے اپنے معزز فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ فرشتوں کے نزول پر دلالت کرنے والی حدیث
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے خوف ہو کہ آخری شب میں نہ اٹھ سکے گا تو وہ اول شب میں وطر پڑھ لے، اور جسے آرزو ہو کہ آخری شب میں اٹھے گا تو یہ چاہیے کہ وہ وطر آخری شب میں پڑھے، اس لیے کہ آخری شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔